الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون گرامی قدر حاضرین مجلس، یہ سورہ رعد کی تیسری اور چوتھی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سال رمضان کے مہینے میں سورہ ہود کی 24ویں آیت سے تفسیر شروع ہوئی اور سورہ یوسف مکمل ہوئی، پھر سورہ رعد کی 4 آیتیں بیان کی گئیں اور ان کے مضامین سمجھائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں پچھلی آیتوں کی طرح اپنی قدرت کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالی کی دنیا میں غور کرنے والا انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا کام ہے انسانوں کا اور بڑی نعمت ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے۔ یہ کہنے میں چھوٹی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کو پہچانے، اللہ زبان سے ہی بولتے رہتے ہیں۔ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہچاننا ہے وہ دل سے اللہ رب العالمین کی ہر بات کو ماننا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے، اللہ کے رب ہونے اور اللہ کے نافع اور ضار ہونے، ان سب کا اعتقاد رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی دلیل یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے۔ کتنے کلومیٹر تک ہم لوگ چلتے ہیں زمین میں، اللہ اکبر، کتنی تیزی سے کیسے رفتار سے چلتے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے، ٹرین کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں، ریل ٹریک، اور وہ
ایک دم برابر بچھے ہیں اور ان پر گاڑیاں دوڑتی ہیں. کتنی رفتار سے دوڑتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب 400 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی بھی ٹرین آنے والی ہے ہندوستان میں. دوسرے ملکوں میں بھی تو دوڑتی ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا. هو الذی مد الارض، مد یمد کے معنی پھیلانا، زمین کو پھیلا دیا. سائنس کا طالب علم پوچھتا ہے کہ میں گیا تھا اور مجھے ہمارے استاد محترم نے یہ بتایا کہ زمین گول ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زمین کو پھیلا دیا. تو گول چیز پھیلائی تھوڑی نہ جاتی ہے، گول چیز تو موڑی جاتی ہے تب وہ گول ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ پھیلا دیا. اس کا جواب یہ ہے کہ گول چیز اگر بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو، بہت زیادہ بڑی ہو تو وہ جہاں سے دیکھیں گے وہاں سے پھیلی ہوئی نظر آئے گی. تو انسان کے دیکھنے کے لحاظ سے ہر انسان جو دیکھ رہا ہے، سائنسداں نہیں، عام انسان جو دیکھ رہا ہے زمین کو پھیلا ہوا دیکھ رہا ہے یا گول دیکھ رہا ہے؟ پھیلا ہوا دیکھ رہا ہے. یہ زمین کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہے، بہت زیادہ وسیع عریض ہونے کی وجہ سے ہے کہ زمین پھیلی ہوئی دکھتی. گول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہر 16 میل کے فاصلے کے بعد، 16 میل تقریباً 24 کلومیٹر کا ہوگا. 16 میل کے فاصلے کے بعد زمین ایک ہاتھ نیچے ہو جاتی ہے. یہ کس کو پتا ہے؟ جو زمین کی ناپ اور زمین کی جغرافیائی حالت کو جانتا ہے اور سائنس پڑھا ہوا ہے وہ سمجھے گا. تو زمین 16 میل کے بعد ایک ہاتھ نیچے ہو جاتی ہے اور پھر 16 میل کے بعد ایک ہاتھ نیچے ہوئی تو ہوتے 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 زمین گول سی نظر ہو جاتی ہے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے دنیا کے گرد ایک سفر. کہتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا تو کہتا تھا کہ زمین گول ہے، ہمارے مولانا صاحب نے بتا دیا، کتاب میں بھی ویسے ہی لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ تجربہ کرنے کے لیے بچے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہوائی جہاز سے چلتا چلا جائے، ایک ہی رخ میں جائے، مثلا پورب کے رخ میں چلتا چلا جائے تو جاتے 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 وہ دوبارہ سے وہیں جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ جائے گا. ایک ہی طرف سے جاتا رہے گا تو زمین رہے گی، زمینی کو دیکھ کر کے چلے گا وہ. تو جاتے جاتے وہ نیچے کی طرف ہو کر کے اوپر آئے گا، مگر نیچا ہونا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو زمین کے نیچے ہونا پتہ نہیں چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہوائی جہاز اوپر ہے اور زمین نیچے ہے. تو بھی جہاز سے بیٹھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم اوپر ہیں اور امریکہ نیچے ہے اور ان کا جہاز نیچے سے چلتا ہے، لیکن سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں. تو اللہ نے زمین میں کشش ایسی رکھی ہے کہ زمین سے دور ہونے والی چیز بھی، زمین سے قریب ہونے والی چیز بھی زمین کو دیکھ دیکھ کر کے چلتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ زمین گول ہے. تو کیسے معلوم ہوگا؟ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ تو لکھنے والے نے کتاب میں لکھ دیا، تجربہ کرنا تو بہت مشکل ہے کہ زمین گول ہے، کیسے تجربہ ہوگا؟ کہنے لگے کہ اتفاق سے زندگی میں اللہ نے وہ تجربہ کرا دیا کہ میں کراچی سے چلا اور اگلے ملک میں گیا، پھر چلا، پھر آگے گیا اور صرف مغرب کے رخ میں یعنی پچھم کے رخ میں ہی چلتا رہا. چلتے چلتے کراچی کا ہوائی اڈہ آ گیا. تو معلوم ہوا کہ زمین کے گرد ہم چل رہے تھے اور زمین گول. تو زمین گول ہے لیکن اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا گول ہونا آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں زمین گول ہے.
تو یہاں مدّ یمد جو اللہ نے فرمایا زمین کو پھیلایا، یہ عام آدمی کے دیکھنے کے لحاظ سے، یا یوں سمجھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا تھا اور پانی کے اوپر اللہ نے زمین رکھی اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، تو اس لحاظ سے زمین کو پھیلانا اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس ذات نے زمین کو پھیلا دیا، یعنی پہلے پانی پانی تھا اور اس میں مٹی رکھی اللہ نے اپنی قدرت سے اور اس کو پھیلایا۔ سب سے پہلے جو زمین شروع ہوئی ہے کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وہ خانہ کعبہ کے پاس سے شروع ہوئی ہے، کہ خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین کو اللہ نے سب سے پہلے رکھا ہے اور پھر پوری زمین کو پھیلایا ہے تاکہ پوری دنیا کے سارے مسلمان جہاں تک بھی پھیل کر کے جائیں وہ رخ کریں تو خانہ کعبہ ہی کا رخ کریں، سجدہ کریں تو صرف ایک مرکز سے وہ چاروں طرف سے سجدہ کریں۔ تو آج خانہ کعبہ کی طرف رخ ہر طرف سے انسان کرتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اب جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پہ پھیلایا تو زمین ہلنے لگی، پانی پہ کوئی چیز رہے گی تو وہ ہلے گی نہیں، تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اور پانی کے درمیان میں کیل گاڑ دی۔ کیل تو جانتے ہیں، کیل گاڑ دی، اور کیل کاہے کی گاڑی؟ پہاڑوں کی۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ یہ پہاڑ زمین کا بیلنس بنائے ہوا ہے، زمین کا بیلنس پہاڑ بنائے ہوا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو ہر وقت ہر منٹ پہ زلزلہ آئے گا زمین میں، زمین ہلے گی۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ اب جب پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیل ٹھوک کر کے اور زمین کو گاڑ دیا، مضبوط کر دیا، تو پھر زلزلہ کبھی نہیں آنا چاہیے، نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود زمین کو ہلاتے ہیں کہ تاکہ انسان زمین سے فائدہ بھی اٹھائے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ بھی ہو، اللہ کی طاقت کو مان لے کہ کوئی انسان چاہے زمین کو ہلانا نہیں ہلا سکتا ہے، کچھ بھی کر لے زمین نہیں ہل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زلزلہ کب آئے گا اور کتنے سینٹی گریڈ ہوگا کسی کو پتہ نہیں، سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اچانک زلزلہ آ جاتا ہے، اس لیے پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے زمین کے بعض حصوں میں زلزلہ زیادہ دیا ہے، جاپان وغیرہ میں، اور بعض جس علاقے میں پہاڑ زیادہ مضبوط بڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں زلزلہ بہت ہی کم رکھتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے زلزلہ کو بھی اپنی قدرت میں رکھا ہے کہ میں زمین کو ہلا رہا ہوں، اے انسان مانتے جاؤ۔ جھڑکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہماری اولاد ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بگڑ رہی ہے اور صحیح راستے پر نہیں، تو ہم زبان سے بھی ان کو سمجھاتے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں کہ بچے چھوڑا سا ہے اور وہ آپ کی طرف لپک رہا ہے، تو ہم بچے کو پکڑ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں، کیا طریقہ تمہارا، کیوں آپ کی طرف جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین بہت شفیق ہے، باپ ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو زمین ہلا کر کے کہہ رہے ہیں کہ کس کو پوج رہا ہے، کدھر جا رہا ہے عبادت کرنے کے لیے، کس کا شکر ادا کر رہا ہے، مجھے مان لے، میری طاقت کو مان لے، یہی آخری ہے تمہاری کامیابی۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ زلزلہ بھیجتے ہیں۔ اب سائنسداں کو شیطانوں نے بہکایا کہ زمین کی پرت ہے اور اس پرت پہ عمارتوں کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے اور زمین میں دوسری چیزوں کا وزن بڑھتا ہے، تو زمین کی پرت دبتی ہے اور کھسکتی ہے، تو اس کی وجہ سے زمین اپنا بیلنس برابر کرنے کے لیے ہلتی ہے، ہل کر کے وہ برابر ہوتی ہے۔ بس اللہ کی طرف سے دھیان ختم ہو گیا، شیطان نے سائنس سمجھا دیا اور اللہ کی طرف سے دھیان ختم ہو گیا۔ تو سائنس پڑھنا برا نہیں ہے، اللہ کو بھلانا برا ہے۔
اور اللہ رب العالمین کی معرفت کو چھوڑنا یہ برا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کا ایمان مضبوط کر دے. تو کہہ رہے وہ جعل فیہا رواسیٰ، ہم نے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں مضبوط جمنے والے گرے ہوئے پہاڑ بنا دیے. زمین بنا دی پانی کے اوپر، اب پانی تو چلا گیا نیچے، اور پہاڑ کی کیلیں چھوڑ دی تو اب پانی بندہ کہاں سے پیے گا؟ تو کہہ رہے ہیں وہ انہارا، اور زمین پہ ہم نے نہریں سیر دی ہیں. زمین اللہ نے بنائی اور زمین میں لکیریں کھینچ دی، اس گڑھے سے پانی نکل رہا ہے، اور لکیریں کھینچ دی پانی نکلتا ہے. آپ میپ لے لیجیے دریاؤں کا، ہندوستان کے دریاؤں کا، دنیا کے دریاؤں کا، تو معلوم ہوگا کہ زمین پہ جیسے ہم لکیریں کھینچتے ہیں کاغذ پہ، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ لکیریں کھینچ دی ہیں ندیوں کو، تاکہ انسان سینچائی کر سکے، کھیت کو آباد کر سکے، اور تاکہ انسان پانی پی سکے. اللہ کی قدرت عجیب ہے بھائی کہ زمین میں کھودتے کھودتے پانی نہیں ملتا، اور وہیں پہاڑ پہ چلے جاؤ تو پہاڑ کے اوپر چشمہ بہتا رہتا ہے. حیدرآباد میں میں نے دیکھا، عجیب سا لگا کہ ایک پہاڑی ہے، اس کو پہاڑی شریف کہتے ہیں، کوئی بزرگ صاحب وہاں پر دفن، صحیح یا غلط؟ پہاڑی شریف کے قریب ہی ایک محلہ ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں کئی مرتبہ پانی نکالنے کے لیے بورویل ڈالنے کے لیے بور ڈال رہے تھے، اور کئی 100 فٹ نیچے، کہتے ہیں کہ 400-600 فٹ نیچے انہوں نے کھدائی کی اور پانی نہیں نکلا، پانی نہیں نکلا. کوئی بات نہیں. ایک دن ہمارے ایک دوست نے کہا کہ چلیے مفتی صاحب وہ پہاڑی شریف کے اوپر گھوم کر کے آتے ہیں. میں نے کہا چلو. کہنے لگے وہاں پر مزار ہے. میں نے کہا کہ چلو میں پوجا تھوڑی نہیں کروں گا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دوں گا. چلو. تو میں گیا تو اوپر پہاڑی پہ مسجد ہے، اور وہاں پہ بہترین قسم کا تالاب ہے، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ وہاں پر موجود ہے. میں نے کہا دیکھ ڈاکٹر صاحب، یہ نیچے تو پانی نہیں مل رہا ہے، اور 100-150 فٹ اونچائی پہ ہم آ گئے ہیں، یہاں اللہ نے تالاب رکھ رکھا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو کیوں اللہ نے زمین میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کے جینے کے اسباب کو پیدا کیا، تو انسان کے جینے کے اسباب میں سے ایک آکسیجن لینا ہے اور ایک پانی پینا ہے. اگر آکسیجن نہ لے تو بھی انسان ختم ہو جائے گا، اور پانی نہ پیے تو بھی انسان اور جاندار حیوانات ختم ہو جائیں گے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی برساتے ہیں اور ایک پانی سے ہر قسم کا پھل اگا دیتے ہیں. لیمو ہے، سنترا ہے، موسمی ہے، یہ کھٹے ہیں، اور سیب ہے، چیکو ہے، امرود ہے، یہ سب میٹھے ہیں، اور پانی ایک ہی ہے. وہ من کل الثمرات، ہر پھل کو اللہ نے پیدا کیا. جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھل میں اللہ نے وہ دو قسمیں یا مختلف قسمیں بنائی. کیا کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کا رنگ پہلے ہرا رہتا ہے اور پھر پکنے والا پیلا رنگ ہو جاتا ہے. کوئی پھل پہلے ہرا ہوتا ہے پھر لال ہو جاتا ہے، کوئی پہلے کھٹا ہوتا ہے پھر میٹھا ہو جاتا ہے. یا یہ کہ ایک قسم کے پھلوں میں کئی قسمیں اللہ نے بنائی. انگور ہے، ایک ہرا ہرا ہے اور ایک کالا کالا ہے. بعض لوگوں کو ہرا انگور پسند ہے اور بعض لوگوں کو کالا انگور پسند ہے. بعض صحت کے لیے کالے انگور مفید ہیں اور بعض کے لیے ہرے انگور مفید ہیں. آم کی قسمیں دیکھیے، کتنے قسم کے آم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. میٹھے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، ہرے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، اور لال رنگ کے بھی ہیں. مختلف قسم کے ایک ہی آم میں اللہ نے کئی کئی رنگ جمع کر دیے.
हर फलों में देखिए, अमरूद आपने देखा होगा, गोल अमरूद होता है, लंबा अमरूद होता है, अंदर लाल रहता है, कभी अंदर सफेद रहता है, देखा होगा। मैं कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे था, हैदराबाद जा रहा था, फल की दुकान के पास मैं खड़ा हुआ, कुछ ले लूं, देखा तो एक फल था, इतना बड़ा बड़ा था, अमरूद की शक्ल का, मगर उसका रंग कैसा था, बिल्कुल सफेद कागज की तरह, बिल्कुल सफेद, ऐसा सफेद बिल्कुल। ये फल मैंने कभी देखा नहीं था। फल वाले से मैंने पूछा कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, तो उसने कहा अमरूद। अमरूद को आप लोग जाम कहते हैं, हैदराबाद में जाम कहते हैं, पता नहीं यहां क्या कहते हैं, जाम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अमरूद है, जाम है। तो मैंने कहा कि इसका मजा कैसा है, तो कहने लगा फीका फीका रहता है, पानी जैसा रहता है। तो मैंने कहा कि दे दो मुझे। तो मैंने चखने के लिए एक मांगे, उन्होंने कहा कि नहीं, वो ज्यादा लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई दे दो, तुम्हारी मर्जी है, नया सा फल है, देख लेंगे, चख लेंगे। तो बिल्कुल अमरूद, लंबा वाला जो अमरूद होता है वैसा ही, और बिल्कुल सफेद। मैंने उसको तोड़ करके देखा तो अंदर बीज है, ज्यादा बीज नहीं, जैसे आम अमरूदों में बीज होते हैं, ऐसे बीज नहीं थे, एक दो बीज है। खा करके देखा तो थोड़ा मीठा, वरना तो फीका फीका, हल्का मीठा, और इस अमरूद का जो लुत्फ है वो लुत्फ उसमें था नहीं। तो मुझे अफसोस हुआ कि सिर्फ चखने के लिए ही दे देता तो काफी था, इतना सारा खरीद लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत मैंने देखी कि अल्लाह ने अमरूद तो एक आम बनाए हैं जो हम लोग देखते हैं, और एक अमरूद अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं जो सब लोग देखते ही नहीं, और सब जगह वो मुयस्सर नहीं है, कि साइज बिल्कुल अमरूद जैसा और मजा अलग। जन्नत में जाएंगे तो देखेंगे तो कहेंगे अरे सेब है, तो समझेंगे कि जैसे दुनिया का सेब है वैसे ही, मगर जहां लेकर के उसे तोड़ के खाने लगेंगे तो कहेंगे मजा तो अजीब है, यानी अलग मजा होगा। देखने में तो दुनिया के फल जैसे दिखेंगे, लेकिन उनका मजा अलग होगा। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के फलों को भी बनाया, बिल्कुल समरात जाल फीहा ज़ौजैन इस्नैन, हर फल में अल्लाह ने दो दो किस्म के बनाए हैं। अब उसमें तावील कीजिए, खट्टे मीठे बनाए हैं, हरे लाल बनाए हैं, और हरे और काले बनाए हैं, और भी किस्म की जो उनके फल हैं उनको बनाए हैं। हर फल में अल्लाह तबारक व तआला ने दो दो किस्में बनाई हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि फलों में बाज को मुज़क्कर बनाया है, बाज को मुअन्नस बनाया है, बाज को मेल बनाया, बाज को फीमेल बनाया। मिसाल के तौर पे खजूर है तो उसमें बाज खजूरें मेल होते हैं और बाज खजूरें फीमेल होती हैं। तो मेल फीमेल के लगा के एक जोड़ बनाते हैं कि मेल से लाते हैं उसका मादा, मनी कहिए, वो इंसान की मनी की तरह होती है। खजूर में जो मर्द है उसकी मनी इंसान की मनी की तरह होती है, उसके अंदर जो बू है वो बदबू भी इंसान की मनी की तरह। तो वो जानते हैं लोग, उनको निकालते हैं और निकाल करके ला करके वो फीमेल के उसमें रखते हैं और फिर उसके बाद खजूर उगती है। तो आप जाकर के देखिए जो खजूर के माहिरीन है वो कैसे करते हैं, मेल फीमेल ज़ौजैन, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्लाह ताला ने पैदा किए। पपीते में देख लीजिए, बाज पपीते मेल हैं और बाज पपीते फीमेल हैं। और ताड़ में देख लीजिए, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, खजूर के दरख्त की तरह बड़े बड़े दरख्त होते हैं ताड़ के, उसमें से बाज मेल होते हैं, बाज फीमेल होते हैं। मेल में काले काले काली काली शाख निकलती है और फीमेल में फल निकलते हैं। ताड़ पता नहीं आप लोगों ने समझा नहीं समझा, इसको गालिबन आपके यहाँ मुंजल या मुंजल कहते होंगे, हैदराबाद में मुंजल कहते हैं। तो काला काला सा दरख्त होता है, तो उसमें दो किस्म के दरख्त होते हैं, एक मेल होते हैं एक फीमेल होते हैं। तो ये भी मतलब हो सकता है कि अल्लाह ने हर एक में मेल फीमेल बनाए हैं। छुई मुई फूल है, पौधा है, तो छुई मुई में बाज तो मेल हैं और बाज फीमेल हैं।
جو فیمیل ہیں ان کو آپ چھو دیجئے بالکل سکڑ کر کے وہ چھوئی موئی شرما جاتی ہے، اور جو میل ہے اس کو آپ کچھ بھی چھوئیے وہ شرماتا نہیں۔ تو حکیم صاحب ایک آپ کے یہاں کے آئے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو بچی پیدا نہ ہوتی ہو تو اس کو چھوئی موئی کے شرمانے والی جو کیا کہیں گے قسم ہے، اس قسم کو ہم پیس کر کے اور اس کا معجون یا اس کا سفوف بنا کر کے کھلاتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور جو شرماتا نہیں ہے وہ مذکر ہے، میل ہے، تو اس کا سفوف بنا کے اور معجون بنا کر کے ہم ایسے لوگوں کو کھلاتے ہیں جن کو بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اللہ بیٹا دے دیتے ہیں۔ اللہ نے دیکھیے کیا کیا تدبیر اور کیا کیا چیزیں تاثیر رکھ رکھی ہے کہ انسان اسے دریافت کر کے اور اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اصل تو اولاد دینے والے اللہ رب العالمین ہیں، لیکن انسان کو غذاؤں میں جو غذاؤں کی خاصیتیں ہیں وہ اللہ نے سمجھا دی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ ہر پھل میں اللہ نے دو دو قسمیں بنائی ہیں، اس کے کئی مطلب ہوئے۔ یغشی اللیل النہار، دیکھو رات اور دن بھی جوڑے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ رات کو اللہ دن پہ ڈال کر کے ڈھانک دیتے ہیں، دن میں روشنی ہے مگر رات تاریکی لے کر کے آتی ہے، اور تاریکی لے کر کے اور ڈھانک دیتی ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ یغشی اللیل النہار، یہ رات ڈھانک دیتی ہے دن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے ہیں، ڈھانکنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، فکر لگاتے ہیں، فکر استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ اور کون سوچتا ہے؟ مومن سوچتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے۔ اور کافر کی مثال جانور جیسی ہے، مشرک کی مثال جانور جیسی ہے کہ جانور گزرے گا اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کی کیا کیا قدرت ہے، کہاں کہاں ہے۔ جانور کھا لے گا اور کھا کر کے سو لے گا، وہی زندگی ہے۔ تو مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ کی معرفت والی زندگی ہوتی ہے، اور اللہ کی کائنات میں اللہ کی خدائی اور اللہ کی قدرت کو وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ دیکھتا تو ہے مگر اندر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، سوچتا تو ہے مگر دیپ میں جا کر کے نہیں سوچتا ہے۔ تو کل انعام بل ہم اول، یہ کفار جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان بنایا اللہ نے، اور اللہ نے دماغ میں دی، کیپیسٹی دی سوچنے کی، سینس ہے، تو اس سے سوچو تو صحیح، غور تو کرو، احساس تو پیدا کرو اپنے اندر۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرٌ، پھر اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں اور الگ انداز سمجھا رہے ہیں اپنی قدرت کو، اپنی پہچان کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے ٹکڑے بنائے ہیں۔ زمین کو آپ دیکھیں گے تو زمین گئی، اس کے بعد بیچ میں نہر ہے یا پہاڑ ہے، پھر اگلی زمین شروع ہوئی، اگلی زمین شروع ہوئی۔ زمین کے الگ الگ ٹکڑے ہیں، اور الگ الگ ٹکڑے ہیں، الگ الگ قسمیں بھی ہیں۔ بعض زمین میں صرف سرخ ریت ہیں، لال لال ریتی رہتی ہے، اور بعض زمینوں میں پیلی مٹی ہوتی ہے، اور بعض زمینوں میں سفید ریتی ہوتی ہے، اور بعض زمینوں میں کنکر ہی کنکر ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں میں پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے سونے ہی سونے رکھ رکھے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ چاہیں اگر تو احد پہاڑ کو میں سونا بنا دوں، آپ اگر چاہیں تو احد پہاڑ کو میں سونا بنا دوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر ہو رہا تھا تو احد پہاڑ سونا بننا شروع ہو گیا، اللہ کا آرڈر ہو رہا تھا تو احد پہاڑ سونا بننا شروع ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آج احد پہاڑ کے پتھروں کو جو توڑ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ان میں سونے کی چمک آج بھی موجود ہے،
اور اتنے سونے ہیں کہ اگر اسی پہاڑ کو توڑ کر کے اور سونا نکال لے سعودیہ تو وہ آج بھی مالدار ہے، وہ دنیا کا اتنا بڑا مالدار ہو جائے گا کہ اس سے بڑا کوئی ملک مالدار نہیں ہو سکتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ میں سونا رکھ رکھا ہے، اور سعودیہ کے دوسرے پہاڑوں میں بھی اللہ نے سونا بہت رکھ رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونا اصلی وہاں ملتا ہے اور سستا ملتا ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں۔ دوسری جگہوں سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے سونے لاتے ہیں، تو وہ جو اصلی سونا ہوتا ہے وہ کافی نرم ہوتا ہے۔ ہندوستان والے لاتے ہیں تو سونار کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ملاوٹ کرو، تو ملاوٹ کرنے کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتے ہیں، تب وہ زیور بننے کے لائق ہوتے ہیں۔ ورنہ وہاں کا جو اصلی سونا ہوتا ہے اس کا زیور عورتیں بناتی ہیں۔ کان کا زیور بنا لیا، چوری ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ کا زیور بنایا، اس سے تکیا کی طرح ہاتھ بنا لیا، ہاتھ کو تکیے کی جگہ میں رکھ لیا، بس وہ بینڈ ہو گیا، تو کمزور جیسا ہوتا ہے، بہت اصلی سونا ہوتا ہے وہاں کا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فل ارض قطع متجاورات، کہ زمین کے ٹکڑے ہیں اور قریب قریب ہیں زمین کے ٹکڑے، اور الگ الگ خاصیتوں کی زمین ہے۔ اور کیا ہے؟ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ، اور انگور کے باغات ہیں۔ عنب مانے انگور، جمع آناب، انگور کے باغات ہیں۔ انگور کے باغات کتنے شاندار، کتنے خوبصورت رہتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں میں نے دیکھا نہیں، آندھرا پردیش میں میں نے انگور کی کھیتیاں بہت دیکھی ہیں کہ وہ پتھر کے کھمبے گاڑ دیتے ہیں اور اوپر سے باریک باریک تار کو کی چھجی بنا دیتے ہیں، اور نیچے پودے اگتے ہیں، وہ پودے ہو کر کے اوپر آ کر کے اور پھیل جاتے ہیں، اور انگور کی بیلیاں نیچے لٹکتی ہیں، تو نیچے سے ایک آدمی قینچی لیے ہوا رہتا ہے، ٹوکرا لیے ہوا رہتا ہے، اور کاٹتا پھرتا ہے، پورے پکے 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 کاٹ لیتا ہے، ٹرک ٹرک اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم نے انگور کے باغ بنائے ہیں، تم انگور کا باغ بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکتے ہو، ہم نے انگور کے باغ بنائے ہیں، دیکھو جا کر کے ہماری قدرت کو۔ تو ہم انگور کے باغ بناتے ہیں، تو ایمان ہمارے اوپر لانا چاہیے یا کسی اور کے اوپر ایمان لانا چاہیے؟ کیوں بھٹک جا رہے ہو، دوسرے کے اوپر ایمان لاتے ہو؟ وَزَرْعٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں بنائی ہیں، مختلف قسم کی کھیتیاں، چاول کی کھیتیاں، گیہوں کی کھیتیاں، جو کی کھیتیاں، مکئی کی کھیتیاں، اور دال میں مونگ مسور چنے کی دال کی کھیتیاں، اور چائے کاہے کی کھیتیاں، سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو اللہ کی قدرت میں، کہ کھجور کا درخت ہے، تو کھجور کے درخت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں ناریل کے درخت کو دیکھتے ہوں گے، ان میں بھی دو قسم کے درخت ہوں گے۔ بعض درخت تو ایسے ہوتے ہیں اکثر کہ وہ بالکل سیدھے ایک ستون پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک ہی ستون پہ کھڑے رہتے ہیں، بس ایسے ہی۔ اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جڑ تو ایک ہے اور اس میں دو ہے، ایک جڑ میں دو کھجوروں کے درخت ہیں، جڑ ایک ہی ہے اور اس میں دو ہے، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف نکلے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے یہاں تو سپاری کے درخت بھی ہیں، کرناٹک وغیرہ کے علاقے میں جا کر کے میں نے دیکھا چترا درگا وغیرہ کی طرف، تو سپاری کے درخت بہت زیادہ ہیں، بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، 60-70 فٹ کے ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے سپاری کے درخت۔ تو ان درختوں کو دیکھیے، سپاری کے درخت کو دیکھیے، ناریل کے درخت کو دیکھیے، کھجور کے درخت کو دیکھیے، تو اس میں بعض ایسے ہیں کہ جڑ ایک ہے اور اس سے دو شاخیں نکلی ہیں، دو تنے نکلے ہیں، اور دو تنے دو طرح کے پھل دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرما رہے اللہ تعالیٰ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، کہ کھجور ہیں کہ ان میں سے ایک ہی تنے پہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ایک ہی تنے پہ نہیں بلکہ بعض وہ ہیں جو جڑے ہیں، صنوان کے معنی جڑے ہیں، ایک تنا ہے اور اس میں سے دو نکلے ہوئے ہیں، اور بعض وہ ہیں جس میں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ ہیں، غیر صنوان، الگ الگ ہیں، منفرد ہیں۔ جلالین والے نے منفردۃ لکھا ہے، یسقا بماء واحد۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اے انسان غور کر، خدا کو پہچان، یہ سب پھل، یہ سب کے سب انگور
اور یہ کشمش اور منقہ اور کتنے ہم نے پھل ول دیے ہیں، یہ سب ایک ہی پانی کی سینچائی سے پیدا ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک پانی سے سینچائی کیے جاتے ہیں. وہ بارش کا پانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برسایا ہوا پانی ہے. اس پانی نے میٹھا پھل پیدا کر دیا، کھٹا پھل پیدا کر دیا، ہرا پیدا کر دیا، سفید پیدا کر دیا، لال پیدا کر دیا. اور اسی پانی نے عجیب و غریب قسم کے درخت پیدا کر دیے، پھول پیدا کر دیے. کسی پھول کی خوشبو الگ ہے اور کسی کی الگ ہے. کوئی گلاب ہے تو کوئی چنبیلی ہے تو کوئی سندل ہے. سندل کی لکڑیوں کو سونگھ کر کے دیکھیے کیا شاندار قسم کی خوشبو ہوتی ہے. تو یہ اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. بھائیو، قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ غور کرنے کا موقع ملتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھلوں میں ہم ترجیح دیتے ہیں بعض کو بعض پر. ہم کیسے ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھائیں گے، میٹھے میٹھے پھل کھائیں گے، اور کبھی جی چاہتا ہے نہیں میٹھے کو رہنے دو، کھٹے کھٹے کھائیں گے. اور کبھی کہتے ہیں کہ بالکل پکے ہوئے کھائیں گے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دو آج کچرے کھائیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بالکل جو کچا ہے وہ کھائیں گے. نفضل بعضها على بعض في الأكل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ترجیح دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. پھلوں میں اللہ نے ترجیح دی ہے، یا انسان ترجیح دیتا ہے کھانے میں، اور فلاں پھل کو فلاں پھل سے اور فلاں پھل کو فلاں پھل سے ترجیح دیتا ہے. کبھی ڈرائی فروٹ کھانے کا جی چاہے گا، اور کبھی ڈرائی فروٹ کے علاوہ جو تازے پھل ہوتے ہیں سر، وہ کھانے کا جی چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں. عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. بھائیو، ایمان لانے کے ساتھ ہی عقل کا استعمال ہوتا ہے. اگر ایمان نہ لائے بندہ تو عقل کا استعمال نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق دیں، اور اپنی قدرت میں غور و فکر کرنے کی توفیق دیں، اور خود اپنی معرفت عطا فرمائیں. سائنس کا بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. مسلمان ڈاکٹر، مسلمان سائنسداں سوچتا ہے تو اللہ کی قدرت سمجھتا ہے، اور غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نیچرلی ہے، ایسی فکری طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. وہ اللہ کی طرف غور نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت میں غور نہیں کرتا، اللہ کی طرف چل کر کے نہیں جاتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.